یہ اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کی توفیق ہے کہ اس نے ہمیں سال کے سب سے بہتر دنوں میں داخل ہونے، انہیں گزارنے اور ان میں رب کی بندگی کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ ایک دن کے بعد وہ اہم عبادت جس کا حکم اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیات میں اور جس کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں دنیا کے انسانوں کو دیا ہے، وہ دن ہمارے سامنے بس ایک دن کے بعد آنا چاہتا ہے۔ ایسی صورت میں یوم النحر یا 10 ذی الحجہ کے دن انجام دیے جانے والے ایک اہم عمل یعنی قربانی کے تعلق سے کچھ باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ قرآن، حدیث اور اجماع تینوں دلالتوں سے یہ بات ثابت ہے کہ قربانی شریعت کا ایک تاکیدی حکم ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے صاحب استطاعت مسلمانوں پر فرض کیا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ وانحر کی ایک تفسیر قربانی کرنے کے معنی ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بسند صحیح ثابت ہے، گویا کہ اللہ رب العالمین نے بغیر امر مسلمانوں کو قربانی کرنے کا حکم دیا ہے، اور اسی بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان بھی کیا ہے، جیسا کہ ابن ماجہ اور مسند احمد کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، اے لوگوں ہر سال ہر گھر والوں پر ایک قربانی واجب ہے یا ایک قربانی لازم ہے۔ عربی زبان میں اعلیٰ کا صیغہ یہ وجوب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اسی لیے بہت سی جگہوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علیکم علیہ بہی علیکم بہی یہ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی اتفاق جہاں یہ صیغہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہے وہ سب وجوب کے لیے ہے۔ اسی طرح قربانی کے بارے میں بھی کہا ہے ہر گھر والوں پر ہر سال ایک قربانی ہے، یعنی اعلیٰ کے صیغے کے ساتھ وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح وہ جو مشہور روایت ہے ابو داؤد وغیرہ کی، ابن ماجہ کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دو طرح سے ثابت ہے، ایک تو ان کا اپنا فتویٰ بھی یہی ہے اور دوسرے ان کی روایت اور حدیث بھی یہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے نقل کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس قربانی کرنے کی طاقت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ ظاہر ہے کہ عیدگاہ کے قریب نہ آنا یہ وعید اور دھمکی کسی سنت کے طرز پر نہیں ہو سکتی۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے کی بڑی تاکید کیا ہے، اور یہ تمام چیزیں اور یہ تمام احادیث اس بات پر بہت واضح طور پہ دلالت کرتی ہیں کہ مسلمانوں میں جن کے پاس قربانی کرنے کی طاقت ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قربانی کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے۔ اور دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کے بعد امتیوں کا عمل، چاہے وہ صحابہ کا عمل ہو اور چاہے وہ تابعین کا عمل ہو اور چاہے وہ تبع تابعین اور ائمہ کرام کا عمل ہو، اس عمل کے ذریعہ نبی کے فرمان کو، نبی کے فرمان کی دلالت کو نہ تو نظر انداز کیا جا سکتا ہے اور نہ اسے رد کیا جا سکتا ہے۔ اور خاص کر کے اس صورت میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دین کی تکمیل کا اعلان کر دیا گیا ہو، اب نبی کے بعد اگر کوئی آدمی کوئی کام کرے اور اسے دین کا جز بنانا چاہے تو ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگر یہ بات ہمارے دل اور دماغ میں بیٹھتی ہے اور بیٹھنا بھی چاہیے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ترجمہ ہے، تو اس کے ساتھ آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے، قربانی کے جانور کی صفات کیا ہونی چاہیے۔ تو اس سلسلے میں قربانی کرنے سے پہلی بات آپ سے یہ مطلوب ہے کہ قربانی کرنے سے پہلے آپ ایک مرتبہ یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم قربانی کرنا کیوں چاہتے ہیں۔ قربانی کا جو جانور ہم نے خریدا ہے اس کو خریدنے سے ہمارا مقصد کیا ہے، یہ ایک مرتبہ آپ اپنے دل سے پوچھ لیں، یہ سوال آپ اپنے نفس سے ایک مرتبہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قربانی ایک عبادت ہے، بلکہ افضل ترین عبادتوں میں سے ہے، اور کوئی بھی عبادت اللہ تعالیٰ اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک اس میں دو شرطیں نہ پائی جائیں۔ ایک تو یہ اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی نیت، اور دوسرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی شریعت کی اتباع کا جذبہ۔ جب تک یہ دونوں باتیں اکٹھا نہیں ہوں گی، اخلاص اور اتباع، تب تک ہماری کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہو سکتی، اور انہیں عبادتوں میں سے ایک بہترین عبادت قربانی بھی ہے۔ اس لیے قربانی کے لیے پہلے شرط ہے کہ اس عبادت کے ذریعہ رب کی رضامندی پیش نظر ہو، اور جو قربانی کی جائے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کی تعلیمات کو مد نظر رکھا جائے۔ پھر اس کے بعد جو جانور منتخب کیا جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جانور دانتا ہوا ہو، اس کی عمر 2 سال ہو، 4 سال ہو، 6 سال ہو، 20 سال ہو، کوئی بھی جانور ہو، چاہے اونٹ ہو، چاہے گائے ہو اور چاہے بکری ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دانتا ہوا جانور ہو۔ بغیر دانتے ہوئے جانور کی قربانی صرف بھیڑ میں جائز ہے، بھیڑ کے علاوہ کسی دوسرے جانور میں جائز نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تذبحوا الا مسنۃ فإن تعثر علیکم فاذبحوا جزءۃ من الدان۔ کہا تم صرف دانتے جانور کی قربانی کرو، اور اگر دشواری ہو دانتے جانور کی قربانی کرنے میں تو بھیڑ کا 1 سال کا بچہ تم قربانی کرو۔ لفظ جزا کی تفسیر میں اہل لغت اور فقہا کے یہاں بہت اختلاف ہے۔ اہل لغت کے یہاں تقریباً اس بات پر اتفاق ہے کہ سال بھر کے بچے کو جزا کہا جاتا ہے، البتہ فقہا کے یہاں جزا کی تفسیر کوئی کہتا ہے 6 مہینہ، کوئی کہتا 8 مہینہ، کوئی کہتا 10 مہینہ، کوئی کہتا 12 مہینہ۔ یہ مختلف اقوال فقہا نے اپنے اپنے مذہب کے اعتبار سے جزا کی عمر متعین کرنے کی کوشش کیا ہے، البتہ لغت کے اعتبار سے جزا سال بھر کے بچے کو کہا جاتا ہے۔ یہ بات تقریباً بہت واضح ہے لغت دیکھنے کے بعد۔ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھیڑ کے علاوہ کوئی بھی جانور وہ جو تم ذبح کرو وہ دانتا ہوا ہونا چاہیے۔ لفظ مسنہ، اس کی تفسیر میں آپ اگر دیکھیں تو اہل علم میں بہت سے لوگ اس کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ مسنہ کا مطلب ہے کہ بکری کا سال بھر کا بچہ
گائے کا مطلب میں ہے تو 2 سال کا بچہ، اور اگر اونٹ میں ہے تو 3 سال کا بچہ، یہ مسنہ کہلائے گا۔ گویا کہ ہر جانور میں ان کی عمر کا لحاظ کرتے ہوئے اس کو مسنہ کہا جائے گا۔ لغت میں یہ توضیح اس لیے موجود ہے کہ جن لوگوں نے لغت میں یہ معنی بیان کیا ہے انہوں نے آگے لکھا ہے، کیونکہ یہی وہ عمر ہے جس میں یہ جانور عام طور سے دانتتے ہیں، یہی وہ عمر ہے جس میں ان جانوروں کو عام طور سے دانت نکلتا ہے۔ یہ نہیں کہ مسنہ وہی جانور ہے جس کی عمر یہ ہو جائے، یہ اس لیے ہے کہ اسی عمر میں عام طور سے ان کو دانت نکلتا ہے، اس لیے یہ معنی بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر اس سے ہٹ کر کے ایک بات اور سن لیں کہ مسنہ کا معنی لازمی ہے کہ دانتا ہوا جانور کیا جائے، اس کے علاوہ سال بھر کا بچہ اگر تفسیر کی جائے تو یہ بات غلط ہے۔ ایک تو اس لیے غلط ہے کہ مسند احمد، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ وغیرہ کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ مجاشع بن مسعود سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، ان الجزع من الظان یوفی مما یوفی منہ السنین، بھیڑ کا 1 سال کا بچہ ایسے ہی کافی ہے قربانی میں جیسے دانتا ہوا جانور قربانی میں کافی ہوتا ہے۔ سنی کا ترجمہ 2 دانت والا، یہ اس قدر واضح ہے کہ اس میں کسی اشکال کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سنی اور سنایا سے بنا ہوا سنیون بروزن فعیل، وہ جانور جو 2 دانت والا جانور ہو وہ عربی لغت میں سنی کہلاتا ہے، جس کے آگے کے 2 دانت گر گئے ہوں وہ لغت میں سنی کہلاتا ہے۔ گویا کہ جس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کی عمر متعین کیا تھا مسنہ کے لفظ سے، لغت میں کچھ اہتمام دیکھ کر کے بعض لوگوں نے اس سے استدلال کیا کہ سال بھر کا جانور کافی ہوگا، اس معنی کی تعین خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے فرمان میں موجود ہے کہ 2 دانت والا جانور جس طرح قربانی میں کافی ہے، ایسے ہی بھیڑ کا 1 سال کا بچہ بھی قربانی میں کافی ہوگا۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں یہ لفظ موجود ہے جس کو شریعت اور لغت ہر جگہ وہ جانور جس کے آگے کے 2 دانت گر گئے ہوں اسے سری کہا جاتا ہے، اس لیے اب اشکال ختم ہو گیا کہ وہ سال بھر کا ہے یا 2 سال کا ہے یا 6 سال کا ہے، اس سے کوئی بحث باقی نہیں رہ گئی۔ اس لیے ضروری ہے کہ وہ جانور دانتا ہوا ہو جیسا کہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے۔ دوسری وجہ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے عیدگاہ میں آئے تو آپ کو گوشت کی بو محسوس ہوئی، آپ کو نظر آیا کہ گوشت کہیں پک رہا ہے یا پکایا گیا ہے یا کھایا گیا ہے، آپ نے محسوس کیا تو آپ نے کہا کہ یہ گوشت کہاں سے آیا؟ تو کھڑے ہوئے ابو بردہ بن نیار جو برا بن عازب کے ماموں ہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ قربانی کا دن ہے، عید کا دن ہے، آج لوگوں کو گوشت پسند آتا ہے، آج کے دن لوگوں کو گوشت اچھا لگتا ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ میں اپنی قربانی سب سے پہلے ذبح کر دوں اور سب سے پہلے لوگوں کو کھلا دوں، اس لیے میں نے ذبح کیا اور اپنے سارے پڑوسیوں کو بلا کر کے گوشت کھلا دیا، پھر کھلانے کے بعد میں عید کے لیے آیا ہوا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ دوسری قربانی کرو، عید مکان ذبح آخر، دوسری قربانی کرو۔ کہا کہ میرے پاس اللہ کے رسول دوسرا جانور نہیں ہے، مگر میرے پاس ایک بکری ہے سال بھر کی جو 2 بکریوں کے برابر ہے، میرے پاس ایک بکری یعنی ایک بکرا یا بکری ہے جو 2 بکریوں کے برابر ہے۔ دوسرا لفظ ہے کہ گوشت کی 2 بکریوں کے برابر میری ایک بکری ہے، مگر یہ بعض روایتوں میں داجن ہے، یعنی سال بھر پورا ہو چکا ہے لیکن دانتا ہوا جانور نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اس کی قربانی کر لو، وَلَن تُجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ، یہ متفق علیہ روایت ہے کہ یہ تمہارے بعد کسی کے لیے بھی کافی نہیں ہوگی۔ برا بن عازب کے ماموں ابو بردہ بن نیار کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر دانتے ہوئے جانور کی قربانی کرنے کی اجازت دی تو اس بات کی وضاحت کیا کہ اب تمہارے بعد کسی دوسرے کے لیے یہ جائز اور کافی نہیں ہوگی۔
بخاری کی ایک دوسری روایت میں ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے کچھ قربانیاں دیا، جب قربانی کے کچھ جانور دیا، کہا کہ لوگوں کے درمیان تقسیم کر دو۔ تو میں نے صحابہ میں کہا کیا وہ قربانیاں، سارے قربانی کے جانور ختم ہو گئے، بعد میں ایک چھوٹا سا بچہ بچا جو داتا ہوا نہیں تھا۔ حدیث کا لفظ ہے عتون بکری کا وہ بچہ ہے جو داتا ہوا نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کی قربانی کے جانور تو ختم ہو گیا، میرے لیے کچھ نہیں بچا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اسی جانور کی قربانی کر لو، اور پھر اس کے بعد یہ اضافہ اس حدیث میں مسند احمد میں ہے، وَلَا تَصْلُحُ لِأَحَدٍ غَيْرَكَ، تمہارے پاس کسی دوسرے کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہوگا، تمہارے پاس کسی دوسرے کے لیے یہ درست نہیں ہوگا۔ اسی معنی کی ایک تیسری روایت ابن ماجہ میں اور مسند احمد میں زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان کو اللہ کے نبی نے متعین کیا کہ یہ کچھ قربانی کے جانور ہیں، انہیں لوگوں کے درمیان تقسیم کر دو۔ انہوں نے تقسیم کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ ایک تو بچہ بچا ہوا ہے جو دانتا نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم اسی کی قربانی کر لو، لیکن بعض روایتوں میں ہے لیکن تمہارے پاس کسی دوسرے کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے جانور کی قربانی جو دانتا ہوا نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو رخصت دیا تھا، مگر یہ کہہ دینے کے بعد کہ اب تمہارے پاس کسی دوسرے کے لیے درست نہیں ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ اب قیامت تک کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بغیر دانتے ہوئے جانور کی قربانی کرے۔ پہلی بات یہ ہوئی کہ قربانی کا جانور جو منتخب کیا جائے ضروری ہے کہ وہ دانتا ہوا جانور ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ قربانی کا جو جانور منتخب کیا جائے وہ عیوب سے پاک ہو۔ کیوں پاک ہو؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح مسلم کی روایت میں ہے، ان اللہ طیب ولا يقبل الا طیبا، اللہ بذات خود پاکیزہ ہے، اس لیے وہ پاکیزہ چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے، جو غیر پاکیزہ چیزیں ہوں اللہ تعالیٰ انہیں قبول نہیں کرتا۔ اور اسی لیے سنن اربعہ، مسند احمد، دارمی اور موطا وغیرہ کی روایت میں بسند صحیح ثابت ہے، عبید بن فیروز دیلمی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے برا بن عازب سے پوچھا، یعنی صحابی سے شاگرد نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے کن جانوروں سے منع کیا ہے اور کن جانوروں کو کرنے کا حکم دیا ہے۔ تیسرا لفظ ہے کہ قربانی میں کون سے جانور کافی نہیں ہوں گے۔ یہ سوال کیا ہے شاگرد نے برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، یعنی برا بن عازب نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے درمیان کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد آپ نے فرمایا اربعۃ لا تجوز فی الاضاحی۔ برا بن عازب کہتے ہیں کہ میری ہتھیلی اللہ کے رسول کے ہتھیلی سے چھوٹی ہے، میری انگلیاں اللہ کے رسول کی انگلیوں سے چھوٹی ہیں، میری انگلیوں کے پور اللہ کے رسول کی انگلیوں کے پور سے چھوٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا اربعۃ، ہاتھ سے دکھا کر کے، لا تجوز فی الاضاحی، العوراء البین عورها، والمریضۃ البین مرضها، والارجاء البین ضلعها، والکثیرۃ التي لا تنقی، دوسرا لفظ والعجفاء التي لا تنقی۔ کہا کہ وہ کانا جانور جس کا کانا پن واضح ہو اس کی قربانی کافی نہیں ہے، وہ لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہو اس کی قربانی کافی نہیں ہوگی، وہ بیمار جانور جس کی بیماری نمایاں اور واضح ہو اس کی قربانی کافی نہیں ہوگی، وہ کمزور نحیف دبلا جانور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو اس جانور کی قربانی کافی نہیں ہوگی۔ پھر شاگرد نے استاد سے پوچھا کہ میں ناپسند کرتا ہوں کہ قربانی کے دانت میں کوئی عیب ہو، میں ناپسند کرتا ہوں کہ اس کی سینگ میں کوئی عیب ہو، تو برا بن عازب نے کہا ما کرہت لنفسک فدعہ ولا تحرمہ علی احد،
کہا کہ جو تم ناپسند کرتے ہو تم اس کو چھوڑ دو، تم مت کرو، مگر کسی کے لیے تم اسے حرام مت کہو، کسی دوسرے کو اسے کرنے سے تم منع مت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 4 جانور ایسے ہیں جن کی قربانی اگر کوئی کرے گا تو وہ قربانی نہیں ہوگی، وہ قربانی کافی نہیں ہوگی۔ زندگی بھر اگر کوئی آدمی ان 4 جانوروں میں سے کسی ایک قسم کے جانور کی قربانی کرتا ہے تو زندگی بھر اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ البتہ اگر ان 4 عیوب کے علاوہ کوئی 5واں اور 6واں عیب پایا جاتا ہے، جیسے تابعی نے کہا صحابی سے کہ میں دانت میں کوئی عیب ہو پسند نہیں کرتا، سینگ میں کوئی عیب ہو مجھے اچھا نہیں لگتا، کہا کہ تم اسے چھوڑ دو، مگر دوسروں کے لیے اسے حرام مت کہو۔ اس کا مطلب کہ ان 4 عیوب کے علاوہ اگر کوئی دوسرا عیب ہے تو افضل یہ ہے کہ اس کی قربانی سے بچا جائے، اس کی قربانی نہ کی جائے۔ لیکن اگر کوئی اس کی قربانی کرتا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی قربانی نہیں ہوگی یا اس کی قربانی غلط ہوگی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ عیوب کی موجودگی میں عیب کے پائے جانے کے بعد اس کے اجر میں کمی تو ہوگی، اس کے اجر میں کمی تو ہوگی، لیکن قربانی بذات خود وہ عبادت کافی ہو جائے گی، یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم نے قربانی نہیں کیا ہے۔ اسی طرح سے ابو داؤد وغیرہ میں ایک دوسری روایت ہے، امرنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن، اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا کہ ہم قربانی کے جانور کی آنکھ اور کان کو غور سے دیکھ لیں۔ غور سے دیکھنے کا مطلب ہی تو یہی ہوتا ہے کہ اس میں کوئی معمولی سا عیب نہ پایا جائے، کیونکہ اگر بڑا عیب ہوگا تو دکھائی دے گا، لیکن غور سے دیکھنے کا مطلب کہ معمولی عیب ہو تب بھی اسے دیکھنا پڑے گا اور نظر انداز کرنا پڑے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آنکھ اور کان میں اگر جانور کے کوئی عیب پایا جائے تو اس کی قربانی کرنے سے بچنا چاہیے۔ البتہ سینگ کے بارے میں اور کان کے گول لمبا چوڑا آگے اور پیچھے سے کٹا ہونے کے بارے میں کوئی بھی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ سینگ کے ٹوٹے ہونے کے بارے میں، بے ٹوٹے ہونے کے بارے میں، دونوں میں سے کوئی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے قربانی کرتے ہوئے ان عیوب سے بچنے کی اور ایسا جانور منتخب کرنے کی ضرورت ہے جس میں یہ عیوب نہ پائے جائیں۔ اس کے بعد قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کے 3 حصے متعین کرنا، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ مانگنے والوں کے لیے اور ایک حصہ دوست اور احباب رشتہ داروں کے لیے۔ یہ تقسیم حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس لیے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا اور اسے دین اور شریعت سمجھنا یہ بدعت ہے۔ ہاں کوئی آدمی اپنی آسانی کے لیے دنیا میں کوئی بھی کام کر سکتا ہے، لیکن دین سمجھ کر، عبادت سمجھ کر، شریعت سمجھ کر اگر گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو یہ غلط ہے اور جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے قربانی کا گوشت کسی غیر مسلم کو دیا جائے تب بھی شرعی اعتبار سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور شریعت نے کسی بھی جگہ اس بات کی تاکید نہیں کیا ہے، اس بات کا حکم نہیں دیا ہے کہ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو نہیں دیا جا سکتا، ایسی کوئی دلیل شریعت میں موجود نہیں ہے۔ اس لیے قربانی کا گوشت اگر غیر مسلم کو کوئی دیتا ہے تو شرعی اعتبار سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پھر قربانی کرتے ہوئے، قربانی کو ذبح کرتے ہوئے قربانی کی جو دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 میڈھا منگایا، میڈھا جب لایا گیا تو آپ نے چھری کا تیز کرنے کا حکم دیا اور پھر اس کے بعد ان میں سے ایک کو لٹایا اور اس کے پہلو پر اپنا داہنا پیر رکھا اور اس کے بعد کہا
بسم اللہ اللہ اکبر اور اسے ذبح کر دیا۔ بخاری کی روایت میں ہے سما وکبر، مگر مسلم کی روایت میں ہے ثم قال بسم اللہ اللہ اکبر۔ اس لیے قربانی کی یہی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور یہی دعا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ان کے ثقہ شاگردوں نے بیان کیا ہے۔ اس لیے قربانی کی جو دعا ہے وہ صرف یہی ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہا جائے اور جانور کو ذبح کر دیا جائے۔ ہاں، اگر کوئی آدمی اس کا نام لینا چاہتا ہے جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے تو وہ کہہ سکتا ہے اے اللہ، ایسے ہی اپنی زبان میں جیسے میں کہہ رہا ہوں، اے اللہ اسے میری طرف سے یا فلاں کی طرف سے تو قبول فرما، یا فلاں کی طرف سے اور اس کے گھر والوں کی طرف سے، یا میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے تو قبول فرما۔ یہ قربانی آپ کی ہو جائے گی، کیونکہ سنت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کا یہی طریقہ ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر فرد کو اپنی قربانی خود ذبح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور قربانی کو ذبح کرانے کے لیے مولوی صاحب کے آنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں دو نقصان ہیں۔ ایک نقصان تو یہ ہے کہ مولوی صاحب کے انتظار میں آپ کی قربانی کرنے میں بہت تاخیر ہو جائے گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس قربانی کرنے کے چکر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عمل ثابت نہیں ہے اس عمل کو آپ فروغ دینے کا یا اس عمل کو برتنے کا آپ ذریعہ بنیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سنن نبی داؤد اور سنن ابن ماجہ وغیرہ میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث جس میں ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ لمبی دعا جس میں ہے، اس دعا کو جابر بن عبداللہ سے صرف ایک راوی نے روایت کیا ہے، اس کا نام ہے ابو عیاش معافری، اور یہ سارے محدثین کی نظر میں، حتیٰ کہ ابن حبان نے بھی ان کو ثقات میں ذکر نہیں کیا ہے، سارے محدثین کی نظر میں یہ مجہول الحال ہے، اور ظاہر ہے کہ ایسے مجہول انسان کی روایت کبھی صحیح نہیں ہو سکتی، اور خاص کر کے اس صورت میں جب دیکھا جائے کہ ان کے دوسرے ساتھیوں نے، جابر بن عبداللہ کے دوسرے شاگردوں نے یہ لفظ نہیں روایت کیا جس کو اس کمزور راوی نے بیان کیا ہے، بلکہ اس کے الٹا ان لوگوں نے جو دعا نقل کیا ہے جابر بن عبداللہ سے وہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بسم اللہ اللہ اکبر اللہم تقبل من محمد ومن آل محمد، دوسرا ذبح کیا اللہم تقبل من محمد و امت محمد، میری طرف سے، میرے گھر والوں کی طرف سے، یا میری طرف سے اور میری امت کی طرف سے۔ امت کی طرف سے قربانی کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، نبی کے بعد اب کسی دوسرے کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اس بات پر اتفاق نقل کیا ہے، میں نے دیکھا ہے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں، اور اسی طرح سے شیخ البانی نے ارواء الغلیل میں، اور اسی طرح سے مصطفیٰ اسماعیل معاربی نے اپنی کتاب جو امت کی خصائص کے بارے میں لکھی ہے، کشف الغمہ ببیان خصائص النبی والامہ۔ بہرحال یہ تو بات ہوئی قربانی کی دعا کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں عام طور سے یہ غلط تصور موجود ہے کہ قربانی کے دن اگر بلا کچھ کھائے اور پیے عیدگاہ جایا جائے اور واپس آنے کے بعد قربانی کا گوشت کھایا جائے تو یہ آدھے دن کا روزہ ہوگا۔ یہ بات بچپن سے سنتے آئے ہیں، اور جب سے اللہ نے شعور دیا ہے تب سے اس کے خلاف زبان کھولتے آئے ہیں، مگر ابھی بھی لوگوں کو پتہ نہیں کیوں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اسلام میں عیدین کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، عیدین کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ دوسری بات، اسلام میں جو روزہ پایا جاتا ہے وہ روزہ طلوع فجر سے غروب شمس تک ہے، یہ آدھے دن کا کون سا روزہ ہوتا بھائی؟ یہ روزہ کس نے سکھایا آخر؟ یہ روزہ کہاں سے پیدا ہوا؟ اس لیے ہمارے ہاں جو سمجھا جاتا ہے مردوں اور عورتوں کی طرف سے، اور بالخصوص بزرگ عورتوں کی طرف سے، یہ سمجھنا بدعت ہے اور خود کو گناہ کے دائرے میں داخل کرنا ہے، کیونکہ ایسے عمل کو عبادت بنانا ہے جس کو اللہ نے عبادت نہیں بنایا ہے۔ ہاں یہ بات موجود ہے، یہ بات سنت ہے کہ عیدگاہ کے لیے جب جایا جائے تو بغیر کچھ کھائے ہوئے جایا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کے نماز کے لیے یا عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے جاتے تھے تو بغیر کچھ کھائے ہوئے جاتے تھے، پھر واپس آتے تھے اور قربانی کا گوشت کھاتے تھے۔
اب اگر مولوی صاحب سے انتظار کیا جائے کہ مولوی صاحب آئیں گے تب ہماری قربانی کریں گے، ہمارے یہاں تو خیر اللہ کا شکر ہے مولویوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، مگر وہ گاؤں، وہ علاقے جہاں گاؤں میں کوئی مولوی نہیں پایا جاتا یا ایک پایا جاتا ہے، اگر بتائیے کہ گاؤں میں 100 قربانی تو مولوی صاحب اکیلے گھوم کر کے کتنے بجے تک قربانی کرے گا؟ یہ میں ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں، ایک تجربہ بیان کر رہا ہوں، یہ میں کہانی آپ کو نہیں بیان کر رہا ہوں۔ آپ سوچ لیں کہ اگر ایک مولوی کو 50 قربانیاں کرنی ہو دن میں تو آخری قربانی کا نمبر کب آئے گا؟ اس وقت تک وہ کچھ کھائے گا نہیں اگر سنت کی اتباع کر رہا ہے، کتنی مشکل بات ہوگی۔ بہرحال میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ عید الاضحیٰ کے دن جو آدھے دن روزہ رکھنے کی بات کہی جاتی ہے وہ بات شرعاً اور عقلاً دونوں غلط ہے۔ ہاں اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کچھ کھائے عیدگاہ جاتے تھے، اس لیے سنت ہے بغیر کچھ کھائے عیدگاہ جایا جائے، مگر اگر کسی کو پیاس لگی ہے تو، کسی کو چائے پینا ہے تو، کسی کو دودھ پینا ہے تو، کسی کو پانی پینا ہے، وہ اس میں نہیں شامل ہے، کیونکہ حدیث کا لفظ ہے کہ کھاتے نہیں تھے، مگر کھانے میں پانی بھی شامل ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہمارے پاس، اس لیے اگر کسی کو پانی پینے کی ضرورت ہے تو وہ اس سنت کے مخالف نہیں ہوگا، اس حدیث کی خلاف ورزی اس میں نہیں پائی جائے گی، بلکہ اگر کوئی پانی ضرورت کے مطابق پی کر کے جاتا ہے تب بھی وہ اس سنت کی اتباع کا شرف اور اس کا اجر حاصل کر لے گا، کیونکہ حدیث کا لفظ ولا یطعم حتی یصلی فیرجع فیاکل من اضحیتہ، اس میں پانی پینے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، اس لیے اگر پانی نہ پیے انسان تو یہ ذاتی ہے اس کے نفس پر اور کچھ نہیں اس کے علاوہ۔ اور ان دنوں بات میری شاید لمبی ہو گئی، ورنہ میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ اس وقت قربانی کے نام پر جو واویلا اور ہنگامہ کیا جا رہا ہے کہ قربانی میں بہت سے جانوروں کو بلا وجہ برباد کر دیا جاتا ہے، اگر اس کے بدلے میں وہ پیسہ کسی سوسائٹی میں، کسی سماج میں اور کسی معاشرے میں خرچ کر دیا جائے تو انسانی اعتبار سے وہ سماج ترقی کر جائے گا، وہ اس کی جو غربت اور پریشانی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ بلا وجہ جانوروں کے جان لینے میں پیسہ کیوں خرچ کیا جاتا ہے؟ یہ فکرہ عام طور سے ہر قربانی کے وقت ذرائع ابلاغ کی تمام قسموں میں برپا کیا جاتا ہے، اس وقت بھی آپ کہیں کہیں یہ بات دیکھ رہے ہوں گے، میں اس کو تھوڑا بتانا چاہ رہا تھا لیکن وقت میرا ساتھ نہیں دیتا، اس لیے اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم۔